الرحیم سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے، کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے، کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اس وقت بریڈ فورڈ میں موجود ہوں، اور بریڈ فورڈ میں سالانہ جلوس اعزاز جو چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے برآمد ہوتا ہے، حیدریہ امام بارگاہ جو یہاں کی بہت ہی قدیم، بلکہ یو کے کی بہت ہی قدیم ایک امام بارگاہ ہے، ایک چہلم کی مناسبت سے یہاں پر جلوس برآمد ہوتا ہے، وہ ہم ہر سال آپ کو دکھاتے ہیں، اور آج بھی اس کا اہتمام ہے، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اس جلوس اعزاز میں جو مومنین کی کیفیت ہے، جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی کو جس انداز سے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور عزاداروں کی جو خدمت ہے وہ جاری ہے، اور دیکھیے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو نیاز ہے، تبرک ہے، وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل مہربانی۔ تو لیجئے، یہ میرا حصہ بھی انہوں نے دیا، مہربانی۔ اور تبرک میں جو ایک جسے کہتے ہیں تاثیر ہے، وہ بھی بہت عام کھانوں سے بڑھ کر اس میں تاثیر ہے، عشق ہے، مودت ہے۔ اس میں اضافے کے لیے یہ تبرک جو ہے وہ بہت ایک ٹونک کا کام کرتا ہے، جسے کہا جا سکتا ہے۔ تو تبرک بھی جو ہے وہ دیا گیا، اور اس طرح سے خدمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج ہم یہاں پر چہلم امام حسین علیہ السلام و اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں بریڈ فورڈ ماشاءاللہ مرکزی جلوس جہاں پہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، اور یہ در حقیقت پیغام ہے انسانیت کے لیے کہ تاکہ لوگ نکلیں اور دیکھیں حسین ابن علی کون ہے، اور حسین ابن علی نے ایسا کیا کیا کہ آج پوری دنیا حسین ابن علی علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوری دنیا میں لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کربلا جا کر دیکھیں، ریگارڈلیس اینی مذہب، اینی ریلیجس، پوری دنیا سے لوگ، چاہے وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہر کمیونٹی کا انسان امام حسین کی بارگاہ میں جا کر اپنا سلام پیش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ حسین ابن علی نے انسانیت کے لیے قیام کیا، وہ کسی مذہب کے لیے نہیں تھے، بلکہ انسانیت کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ کرو،
ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہو، ظالم کے خلاف رہو. اور یہی درس ہم آج یہاں ان جلوسوں سے دے رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کا ساتھ دیں. اور حسین ابن علی اور کربلا کا یہی پیغام ہے. اسی سبب یہ پیسفل واک جو ہم کر رہے ہیں مولا امام حسین اور ان کے اصحاب کی یاد میں، یہی درس دے رہی ہے کہ ہم سب انسان ایک ہیں. آل کمیونٹی کو ایک ہونا چاہیے اور مل کر انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ کربلا کا پیغام عام ہو اور امام حسین علیہ السلام کی ذات کو لوگوں تک پہنچایا جائے. جی ایک اور خوبصورت شعر کہ اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکا نہ عمل، اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکا نہ عمل تو پھر یہ مجلس و ماتم کا فائدہ کیا ہے. پلٹ نہ آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس، پلٹ نہ آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس تو کون جانتا اس دہر میں وفا کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس ازاں اور ماتمی آہستہ آہستہ آگے رواں دواں. اس میں ایک بار پھر عزاداروں کی خدمت کے لیے جو انتظام آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ جو شرکاء ہیں وہ ایک بار پھر آگے کی طرف رواں دواں.
جی تو ناظرین، بریڈ فورٹ میں تقریباً جب میں یو کے آیا ہی تھا 2007 میں، تقریباً 18-19 سال ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے، اور کئی ایسے چہرے یقیناً ان کو میں مس بھی کر رہا ہوں جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور وہ یقیناً اپنی امام حسین علیہ السلام کے لیے کی گئی نوکری کا اجر پا رہے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے جی۔ اور تمام جو مومنین ہیں یہاں پر ایک سوگواری کی حالت میں موجود ہیں اور اپنی اپنی ہمیشہ کی طرح ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوئے، یہ ایک خصوصی عالم پاک جو بنایا گیا یہاں پر بریڈ فورٹ کی اس انتظامیہ کی طرف سے، جو ہر سال برآمد کیا جاتا ہے، اور اب آہستہ آہستہ جو جلوس ہے وہ انجمن حیدریہ سے برآمد ہو چکا، اب واپس اس شاہراہ ہیٹن روڈ سے ہوتے ہوئے واپس اسی مقام پہ اس کا اختتام ہوگا۔ تو یو کے کا ایک قدیم ترین جو یہاں امام بارگاہ ہے، وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں جلوس برآمد ہوتے ہیں، اور ناظرین جب آپ ایک ڈرون فوٹیج بھی دیکھتے ہیں ہمارے اوپر، جو مختلف انداز ہے ہمارے ہاں، تو علی حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا علی حیدری بھائی جس طرح سے جدت ایک دنیا میں پہنچا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اور زیادہ خوبصورت انداز میں پہنچے، تو علی بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہمیں اس کا اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ہم اپنے چینل پہ بھی چلائیں۔ تو
علی بھائی بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، آج بھی ڈیوٹی پہ لگے ہیں. جی جی بالکل تو بھی ہے. کتنے سال ہو گئے یہ خدمت سر انجام دیتے؟ اب تو بیٹا بھی ماشاء جی اللہ جی آپ کے ساتھ. یہ 2017 میں میں نے شروع کیا تھا اچھا. اور اب ماشاءاللہ بیٹے کا بھی ساتھ آ گیا ہے. پہلے ہم صرف بریڈ فورٹ تک محدود تھے، جی ہاں. اب ہم لندن تک 72 تابوت وہ بھی ہم کرتے ہیں. 3 سال سے وہ جاری و ساری ہے. حسینیہ میں کرتے ہیں، حسینیہ کا جلوس، یہ جلوس شیفیلڈ چلے جاتے ہیں، جہاں بھی ہمیں کوئی اس معاملے میں اجازت دے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس پیغام کو آج کی جدت کے حساب سے دنیا تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور اس کا ایک نیا انداز، نیا طریقہ کار ہے. تو اس کے لیے کافی ہمیں لیگل سچویشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے. ماشاءاللہ مولا اس کا آپ کو اجر دیں گے. اور ناظرین، جو بھی 1400 سال سے یہ انداز جاری ہے، اپنی عزاداری کا انداز جاری ہے، تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرنا، جسے فرمایا گیا نا کہ زمانے کے ساتھ رہنا ہمیں آنا چاہیے. اس کے جو بھی جائز، جو اس کی ہمیں اجازتیں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں عزاداری میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ علی بھائی. ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے جی، اس جی نے جی. میرے سے ٹیک اوور کر لیا ہے. اچھا. اب زیادہ تر جو یہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی اور ڈرون کا کام ہے یہ خود کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں سپورٹ کرتا ہوں ساتھ. نوجوان بچے، خاص طور پہ آپ کا بیٹا، اور یہاں پر بہت سے نوجوان بچے ہیں. یہ بھی کتنی خوبصورت ڈیوٹی ہے. یہ ڈیوٹیاں آگے منتقل ہوتی رہیں گی، یہ سلسلے چلتے رہیں گے، مولا کا نام دنیا میں پھیلتا رہے گا ماشاءاللہ. تو ناظرین، ابھی جب ڈرون فوٹیج آپ دیکھیں تو علی بھائی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ان کے بیٹے کو، ان کا بیٹے کا نام بتا دیں. محمد زار علی. محمد زارت، محمد زار علی. زر علی، ماشاءاللہ. تو ان کو بھی، زر علی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا زر ہے آپ کے پاس. مولا یہ زر آپ یہ ان کا کا دیا ہوا زار ہے، یہ سب کچھ، یہ سب ان کا دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں زر، آپ کو بھی بہت شکریہ. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. بی بی کی مظلومیت سنیے گا. آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. اور بی بی کا سفر سنیے گا کیسے انہوں نے کربلا سے شام تک سفر کیا. ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، بابا ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ
مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. جی اور یہ دیکھیے جلوس کے کچھ ہم تقریباً وسط میں، بلکہ وسط میں نہیں، ابھی تو آغاز ہے. دیکھ لیں آخر میں وہ بہت دور ابھی شبیہیں آپ کو نظر آئیں گی، تعزیے نظر آئیں گی، عالم پاک نظر آئیں گے. تو ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیں خوبصورت سے صفائے سکینہ لکھا ہے، اور یہی عقیدت ہے، یہی محبت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جن لوگوں کو یہ محبت اور عقیدت اللہ نے توفیق دی ہے وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور کس قدر محبت کے ساتھ وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اور آگے دیکھیں نوحہ خوانی اور ماتمی جو دستے ہیں، ٹیمیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہے امتیاز نقوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. نقوی صاحب تھوڑا سا ریکارڈنگ آپ کی کر لیں ہم، فوٹیج آج کے دن کے پیغام کے حوالے سے. تو یہ میں مائک آپ کو لگا رہا ہوں. امتیاز نقوی صاحب ناظرین. جی نقوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اور مومنات. آج آپ بریڈ فورڈ میں قدیمی جلوس جو ہے اپنے روایتی مقامات سے ہوتا ہوا انجمن حیدریہ کی طرف رواں دواں ہے. یہ ماتمی جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ جو جلوس ہم ہر سال نکالتے ہیں. ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، اور آج آپ 1400 سال کے بعد بھی وہی سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. میں یہ کہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے انبیاء کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن جب ہمارے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سارے انبیاء کے قصے کئی ہزار سال پہلے بیان کیے گئے. وہ قرآن میں اب بھی موجود ہیں، اور اب بھی بڑے بڑے جو حفاظ ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو جلوس ہے یہ ہم یاد کو تازہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر کا کیا قصور تھا کہ ان کو شہید کیا گیا؟ حضرت بی بی سکینہ کا کیا قصور تھا؟ حاجی کو تماچے مارے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں جو ظلم ہوا ہے، ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. آپ اعتراضات کرتے رہے. باوقار انداز میں ہماری بہنیں، بچیاں، بزرگ، مائیں اس جلوس اعزاز میں شامل ہیں، اور ریسٹ کا کہا جاتا ہے. اور یہ ایک درس ہے، درس دے رہی ہیں ہماری بہنیں ان خواتین کو کہ جو کلمہ بھی پڑھتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں، لیکن مسلمان خواتین کا حلیہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک درس ہے. یہ بریڈ فورڈ میں یو کے کا جو ایک شہر ہے، بریڈ فورڈ سے مناظر دیکھ رہے ہیں. تو جب تک سانسیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں، ایک تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر زندگی بھر آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی، تو اگر اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے تو پھر حضرت حور علیہ السلام کی طرح پلٹ آئیے، واپس آ جائیے. اور جس دن آپ پلٹیں گے، واپس آئیں گے، ماشاءاللہ اسی دن سے پھر آپ کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے معافی بھی ملے گی، اور درجات جو ہیں اس دنیا اور آخرت میں بھی بلند ہوں گے. تو آپ ایک منظر وہ دیکھیے سامنے کہ یہ جو علم میں نے آپ کو دکھایا تھا، ایک جو مرد حضرات جہاں پر موجود ہیں، اور یہ گرین سگنل کے پاس جو ہے ایک اگلا سرا آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر ہماری جو بہنیں یہاں پر جلوس میں شامل ہیں. 40 کی مناسبت سے یہ جو جلوس ہے، بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں. کربلا میں
इस वक्त मशी नजफ़ से करबला की तरफ रवां दवां हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, जितना पैदल सफ़र कर सकते हैं वो पैदल सफ़र कर रहे हैं। और बहुत खुश नसीब वो लोग हैं जिनको वहाँ से बुलावा है, लेकिन जो नहीं जा सके, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक एक कदम जो यहाँ पर भी उठाया जा रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत के ऊपर, उनके हक़ के लिए जो आवाज़ आज भी जो बुलंद की जा रही है, उसका भी अजर यकीनन वो वसूल पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी तादाद हमारे बहनों की आपने देखी है। तो लीजिए चलते हैं एक बार फिर जुलूस के अगले हिस्से की तरफ। एक बहुत बड़ी तादाद ब्रैडफोर्ड में हमेशा की तरह, और जैसे मैंने बताया है कि 18-19 साल मुझे यहाँ देखते हुए हो गए, बहुत ज़्यादा सर्दी और बर्फ़बारी में भी ये जुलूस होते रहे। बहुत ज़्यादा अब इन दिनों यूके में गर्मी भी थी, लेकिन क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बर्फ़बारी यहाँ पर, इसमें तो जज्बे को कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। और ये आप देख रहे हैं कि रास्ते में दूध की सबीलें भी, दूध की सबीलें, और क्या ही बेहतरीन एक खिदमत है अज़ादारों की जो हमारे भाई सरंजाम दे रहे हैं। और ये एक और ख़िदमत, एक और अंदाज़ खिदमत का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद का, या हुसैन मज़लूम करबला। चलो हुसैन के दर पर चलो गुनाहगारो, चलो हुसैन के दर पर चलो गुनाहगारो, वो एक रात में मुजरम से हुर बना देंगे, वो एक रात से मुजरम से हुर बना देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजुम। तो लीजिए नाज़रीन, ब्रैडफोर्ड के इस सालाना जुलूस आज़ाद जो चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से हैदरिया इमाम बारगाह से बरामद होता है, अब ये बाएं जानब मुड़ के दोबारा हैदरिया इमाम बारगाह में ही इसका इख्तिताम होगा। दिखाने का मकसद यही है कि अज़ादारों की जो मोहब्बत अहले बैत है वो दुनिया तक पहुँचे। और एक वक्त था कि अभी उस अंदाज से सोशल मीडिया, मोबाइल्स, कैमरे वो इतने इस कदर आम नहीं हुए थे, तो अब तो माशाल्लाह हर बंदे के पास वो सहूलत मौजूद है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ जहाँ जितना ज़्यादा हो सके तमाम जो महिबान अहले बैत हैं, सोशल मीडिया हो, हमारे चैनल्स हों, वहाँ पर जो भी एक पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया तक पहुँचाने में आप अगर अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अहले बैत टीवी तो अपनी ये खिदमत सर अंजाम दे ही रहा है, तो हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नई जगह से नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।